اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ملک عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کرتے ہیں فالو اپ ہے 42 سالہ مسعود کا، جس نے ایزی پیسہ ایپ سے لون لیا اور لون کی عدم ادائیگی اور بلیک میلنگ کی وجہ سے اس نے اب تو خیر اس کی بہت ساری آڈیو سامنے آ گئی ہے اس طرح کی کہ جس میں اسے تھریٹ کیا جا رہا ہے، اس کی بہنوں کو کالز کی جا رہی ہیں، اس کے دیگر عزیزوں کو کال کی جا رہی ہے۔ لیکن اس حوالے سے ایک اچھی خبر آپ کہہ سکتے ہیں اس کو یہ ہے کہ ایف آئی اے نے بڑی بھرپور قسم کی کارروائی شروع کر دی ہے اور اب تک ایف آئی اے نے 40 افراد کو شامل تفتیش کیا ہے۔ ان میں سے کچھ افراد کو پوچھ گچھ کے بعد چھوڑ دیا گیا ہے، لیکن 9 افراد کو انہوں نے باقاعدہ طور پر ان کی گرفتاری ڈالی ہے اور ان سے تفتیش جاری ہے۔ اس دوران ایف آئی اے نے جب اسلام آباد کے ان کے ہیڈ آفس میں ریڈ کیا تو وہاں عجیب صورتحال دیکھنے کو ملی ایف آئی اے کو کہ وہاں پر مختلف ٹارچر سیل جسے اب آپ کہہ سکتے ہیں وہ بنے ہوئے تھے۔ اس میں ٹارچر سیل اس طرح کے بنے ہوئے تھے کہ آپ سمجھے کہ انہوں نے ایک ڈپارٹمنٹ ڈی کے نام سے D1 D2 D3 انہوں نے دروازوں پہ لکھا ہوا تھا کہ D1 D2 ایک سیکشن بنے ہوئے تھے جن پہ انہوں نے وہ یہ نشاندہی کی ہوئی تھی۔ ڈی کا لفظ آپ سمجھتے ہیں کہ ڈی کیا ہوتا ہے۔ خیر تو وہاں جب ایف آئی اے نے وہاں سے لیپ ٹاپ اور موبائل فون اور سمیں اور اس طرح کی کافی سارا مواد قبضے میں لیا اور جب ان چیزوں پہ تفتیش کی تو ان میں سے 9 ملزمان کو انہوں نے باقاعدہ طور پر گرفتاری ڈالی ہے، جنہیں عدالت میں پیش کر کے جسمانی ریمانڈ لیا جا رہا ہے۔ یہ وہ 9 لوگ ہیں جو ڈائریکٹ اس دھندے میں انوالو ہے، جو یہ بہت بڑا سود کا دھندا ہے۔ ان ایپس کا پاکستان میں کوئی قانونی حیثیت ہے ہی نہیں۔ اسٹیٹ بینک ان کو بالکل اجازت نہیں دیتا، جسٹ ایک فارمیلٹی وہ ایسی اس میں کروا لیتے ہیں ایس سی سی پی میں، لیکن وہ اس کی بھی کوئی قانونی حیثیت اس طرح نہیں ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے اس میں۔ وہ آپ نے اگر لون جب مالی معاملات ہیں تو اس میں اسٹیٹ بینک کے لیے سے آپ کو این او سی چاہیے، اور خاص طور پہ جہاں آپ نے پیسوں کے لین دین میں بینکنگ کی طرز کا کام کرنا ہے۔ یہ ایک طرح کا بینک ہے، بینک قرضے دے سکتا ہے، بینکوں کی شرائط ہوتی ہیں، بینک سائن کرتے ہیں۔ اس طرح تو بینک نہیں کرتے، یہ تو 20 25 50 ہزار یا 13 ہزار جس طرح مسعود نے لیا ہے، لوگوں کے پاس لاکھوں کی گاڑیاں ہیں بینکوں کی، بینک اس طرح نہیں کرتے۔ وہ 5 6 ماہ انتظار کرتے ہیں اور پورا ریلیف دیتے ہیں۔ اس کا ایک میکنزم ہے بینکوں کا، اور وہ بڑے اس میں مارک اپ بہت کم ہے۔ ان کا مارک اپ تو کئی یہ آپ قرضہ لیتے ہیں 5 6 ہزار تو پتہ چلتا ہے 2 3 ماہ بعد آپ کو وہ تو 32 34 ہزار روپے بن چکا ہے۔ اس طرح اگر 32 34 ہزار ہے تو وہ 2 4 ماہ بعد لاکھوں میں بن جاتا ہے۔ تو اسی کا سارا وہ شاخسانہ جو ہے وہ مسعود اس کا نشانہ بنا۔ خیر بات کر رہے ہیں ہم ایف آئی اے کی کارروائی کی، تو ایف آئی اے نے جب وہاں سے 9 افراد کو گرفتار کیا ہے تو وہاں سے سمیں اور موبائل فون اور بہت ساری چیزیں جہاں برآمد ہوئی ہے، وہاں ایک ڈی سیکشن انہوں نے جو بنایا ہوا تھا اس کا لاسٹ جو آخری سیکشن کا آخری جو ڈپارٹمنٹ تھا وہ بہت ہی خوفناک تھا، اور وہ ڈیٹا صرف انہی کو دیتے تھے، اور باقی موبائل کا جو ڈیٹا تھا اور ان کی فیملی کے نمبر تھے اس ڈپارٹمنٹ کے حوالے کرتے تھے۔ اور یہ کوئی جو ایف آئی اے کی تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی کہ یہ جس دن آپ کے قرضے کی ڈیٹ اوور ہوتی تھی یا ختم ہونے کا ایک آدھ دن رہتا تھا تو یہ وہ اسی دن سے ہی یہ کام شروع کر دیتے تھے، اس کی فیملی کو کالے کرنا، اور پہلے تو اسے تھریٹ کرتے تھے کہ آپ کا سارا ڈیٹا ہمارے پاس ہے۔ اور یہ ایک طرح کے انہوں نے گنڈے پال رکھے تھے، جو جس طرح ایک ہمارے ہاں پہلے ابھی بھی ہے کہ کئی دیہی علاقوں میں کہ باقاعدہ وہ ایک سود خور یا جاتا ہے اور اس کے ساتھ 2 4 لوگ ہوتے ہیں اور وہ گھر کے دروازے کھٹکاتے ہیں اور وہ تھریٹ کرتے ہیں کہ آپ سود کی رقم ادا کریں، نہیں تو ان کے گھر سے کوئی نہ کوئی چیز بھی اٹھا کے لے جاتے تھے۔ یہ سلسلے چلتے رہے، کئی اس قسم کی ایف آئی آریں بھی سامنے آئی ہیں، تو یہ سلسلہ بھی اسی طرح تھا۔ اچھا، اس میں آف دی ریکارڈ کچھ چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں یقیناً قانون نافذ کرنے والے اداروں کی نظر میں ہیں وہ اس حوالے سے بھی کام کریں گے اور کر رہے ہیں۔ اس میں جو پیسہ انوالو ہے
وہ کسی پاکستانی کسی انویسٹر کا نہیں ہے، یہ ہمارے ایک دوست ملک سے آئے ہوئے لوگ ہیں، بلکہ وہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ سارا کچھ کر رہے ہیں، یہاں انہوں نے یہ کمپنیاں رجسٹرڈ کروائی ہیں اور اس حوالے سے پہلے بھی کام ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے کچھ لوگ سینٹرل ڈیالہ جیل میں ہیں، یہاں تک کہ ایف آئی اے کا ایک افسر سینٹرل ڈیالہ جیل میں ہے، وہ میں آپ کو اگلے ولاگ میں بتاؤں گا کہ وہ ماجرا کیا ہے اور کس طرح اس طاقتور مافیا سے وہ جڑا ہوا ہے۔ وہ انشاءاللہ میں آج یا کل آپ کو میں بتاتا ہوں کہ وہ ایف آئی اے کا کون افسر ہے، اس نے اس حوالے سے کیا تحقیقات کی تھی اور وہ کس طرح ڈیالہ جیل تک پہنچا، اس کے پاس کتنا ڈیٹا تھا۔ اس میں ایف آئی اے کے بھی کچھ لوگوں نے اپنے ہاتھ بیتی گنگا میں رنگے اور یہ سارا ایک بہت بڑا سکینڈل ہے اور اس کو ہم کریں گے، عوام کے سامنے لائیں گے انشاءاللہ۔ خیر، اب تک جو تحقیقات ہوئی ہے، اس میں جو 9 لوگ گرفتار ہوئے ہیں، ان میں کوئی بھی قابل ذکر آدمی نہیں ہے، یہ ورکر ہیں ان کے، عام کارکن ہیں، لیکن ایف آئی اے کے پاس انکشافات بہت زیادہ ہیں اس حوالے سے، یہ کس طرح بلیک میل کر رہے تھے لوگوں کو، یہ کس طرح ان تک پہنچتے تھے، یہ کس طرح ان کے ڈیٹے کو حاصل کرتے تھے۔ اس میں ایف آئی آر میں 19 لوگوں کو نامزد کیا گیا ہے، جس میں کمپنی کے آنر اور یہاں پاکستان میں ان کے جو منیجر وغیرہ ہیں وہ شامل ہیں، لیکن ابھی تک ان میں سے کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا، اور ایف آئی اے کوشش کر رہی ہے گرفتاریوں کے حوالے سے، ان کی نیت پہ شک نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی کیا جانا چاہیے کہ جب تک تحقیقات مکمل نہیں ہوتی۔ ان لوگوں کو عدالتوں میں پیش کیا جائے گا اور عدالتوں میں ان کا ٹرائل ہوگا۔ سارے اس کیس کے پیچھے جو ماسٹر مائنڈ ہے، اس تک بھی ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ ہم پہنچنے کی کوشش کریں گے اور دیکھتے ہیں وہ کب تک اس میں پہنچتے ہیں، اور ان کا جو انویسٹر ہے مین، وہ کون ہے، وہ پاکستان میں نہیں ہے۔ اب ایف آئی اے اسے یہاں کیسے لاتی ہے، ایف آئی اے اس حوالے سے کیا کر رہی ہے، یہ ہم آپ کو بتائیں گے اگلے ولاگ میں۔ شکریہ۔